فلسطین پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ ان پر ظلم کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے ہیں عیسائی اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہودی. یہ دو قسم کے لوگ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور ان دونوں کے ایک حقیقت میں بتانے لگا ہوں. ان کی دو حقیقتیں آپ سن لو، آپ حیران رہ جاؤ گے. دو حقائق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ حقائق ہے جو خود قرآن نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. ایسا نہیں ہے میں کوئی مولوی ہوں اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوں، میں وہ حقیقتیں بتانے والا ہوں جو قرآن نے خود بیان ارشاد فرمائی ہے. قرآن میں ہے ایک حقیقت عام ہے، ہر بندہ جانتا ہے. دوسرا حقیقت جو ہے اس بارے میں 100 میں سے 99% لوگ نہیں جانتے. اب دو حقیقتیں کون سی ہے؟ سب سے پہلے قرآن کے اندر یہ حقیقت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے پاکستان والو، اے دنیا والو، میری بات سن لو. اے ایمان والو، یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست کبھی بھی نہ بناؤ. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیوں نہ بناؤ؟ آپ نے غور کیوں نہیں کیا؟ اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کو اپنا دوست کیوں نہ بناؤ؟ اس لیے نہ بناؤ، یہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے تم سے دوستی کریں گے. جب ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، ان کا فائدہ پورا ہو جائے گا، تو یہی یہودی اور نصرانی پر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اب یہی آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایمان والو، اے ایمان والو، یہودی اور عیسائیوں سے کبھی دوستی نہ کرو. اس آیات کا مطلب آپ دو مثالوں سے سمجھ لے. دو مثالیں دے کر یہ آیات کا مفہوم میں سمجھاتا ہوں. ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہودی اس دنیا میں در بدر گھوم رہے تھے، ہر وقت ان پر اللہ کا عذاب مسلط تھا. سب سے پہلے آپ 18ویں صدی میں چلی جاؤ، اس سے پہلے چلے جاؤ. مصر کا بادشاہ وہاں پر آیا، ان کو لوٹا، 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، ان پر ظلم کیا گئے، ان کی ماں و بہنوں کو قتل کر دیا. مسجد اقصی کے اندر جتنا خزانہ تھا انہوں نے لوٹ لیا. پھر اس کے بعد کابل کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، وہ آیا، انہوں نے 40,000 یہودیوں کو قتل کیا. پھر انہوں نے کچھ یہودی کو یرغمال بنایا. پھر یہاں سے ایران کا بادشاہ اٹھا، انہوں نے گیا بخت نصر کو قتل کیا. پھر یہودی جو کچھ بچے ہوئے تھے ان کو آزاد کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے. جب یہ یہودی دنیا میں گھوم رہے تھے، کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر لوگ کہتے کہ نکل جاؤ ہمارے ملک سے، تمہارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو غلام بنائے ہوا تھا. یہاں تک کہ یہ جو عیسائی ہے آج یہ ہاتھ ملائے ہوئے بیٹھے ہوئے نا، عیسائی اور یہودی دونوں دوست بنے ہوئے ہیں. اس وقت عیسائیوں نے بھی ان کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دی تھی. آج دوست بنے ہوئے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور پھر انہی مسلمانوں نے اپنے ملک میں ان کو جگہ دی ہے. فلسطین میں ان کو رہنے دیا ہے، ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا ہے. دوسرے ملکوں میں ان کو غلام بنائے ہوا تھا. ہٹلر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہٹلر کی تاریخ، ان کو کس طرح قتل کیا جا رہا تھا. ایک جگہ کے اندر ان کو بند کر دیا گیا، وہاں پر زہریلی گیس چھوڑی گئی، ان کے جسم کے چکنا چور ہو گئے. لیکن جب یہ فلسطین میں آئے، مسلمانوں نے ان کو رہنے دیا، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں رہنے دیا. تو ان یہودیوں نے، میں نے کیا کہا تھا، یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، نقصان پہنچائیں گے. نقصان ابھی کیا شروع ہونے والا ہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے ان کو لالچ دی، مسجد اقصی کے آس پاس جتنی بھی زمینیں تھی یہودیوں نے خریدنا شروع کر دی. اور آپ کو پتہ ہے کیوں خریدنا شروع کر دی؟ تاکہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دی جائے. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں پر قبضہ کریں گے؟ ان کو پتہ تھا. وہ ایک عام سی بات ہے نا کہ لالچ بری بلا ہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ اگر ایک زمین جو ہے 10 لاکھ روپے کی ہے، یہودی نے مسلمان کو 20 لاکھ روپے دے دی، اور اسی لالچ میں انہوں نے اپنی زمینیں بیچ دی. اور یہی لالچ دے دے کر یہودیوں نے وہ زمینیں خریدنا شروع کر دی. اب جب وہ وہاں پر آباد ہو گئے، ان کا اقتدار مضبوط ہو گیا، ان کی آرمی مضبوط ہو گئی، تو اب مسلمانوں کو چلو بھائی نکلو یہاں سے، مسلمانوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے ہیں، ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ تو ایک حقیقت تھی نا. یہ آیت انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، دوبارہ سمجھنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی. اب دوسری حقیقت لے لو.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں؟ جس طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے آپس میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ اصل میں آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، بائبل اٹھا کے دیکھ لو، تورات اٹھا کے دیکھ لو، خدا کی قسم یہ آپس میں اتنا نفرت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اتنا بغض رکھتے ہیں۔ ان کا مذہب اٹھا کر دیکھ لو، میں ان کا مذہب بتاتا ہوں۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے، قرآن یہ خود بتا رہا ہے یہودی عیسائی سے کیا کہتے ہیں، عیسائی یہودیوں سے کیا کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہودیوں سے، یہودی عیسائی سے کہتے ہیں قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں، تم جھوٹے ہو، اپنی طرف سے ایک دین بنا دیا ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے، پھر عیسائی یہودیوں سے کیا کہتے ہیں، قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، پھر عیسائی یہودیوں سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم نے اپنے طرف سے دین بنایا ہوا ہے، تم نے اپنے طرف سے کیا کیا ہے، دین بنایا ہوا ہے۔ یہ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے۔ یہ آپس میں اتنا لڑتے ہیں، اتنا بغض رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اٹھا کے دیکھ لو، ایک عقیدہ ہے ان کا، یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا سے پیدا کردہ بچہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہودی عیسائی سے کیا کہتے ہیں کہ ایک ترخان تھا یوسف بن نجار، اس نے مریم علیہ السلام کے ساتھ زنا کیا، اس زنا کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہودی عیسائی سے کہتے ہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ بھئی عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ نا عیسیٰ علیہ السلام، بعض عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، بعض کہتے ہیں اللہ کا پیغمبر ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے، بعض تو خود خدا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ کراچی والوں نے یا پاکستان نے یا وزیرین نے یا پٹھان نے؟ کس نے قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے بھی یہ یہودی تھے۔ اب قتل تو نہیں کیا نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام گھر میں آئے، چاروں طرف سے یہودی کا گھیرا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک حواری تھا، جیسے کہ حضور کے ساتھ صحابی ہوتا ہے نا، تو اس وقت حواری ہوا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ تھا حواری۔ اللہ تعالی نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو ہے اس حواری کو دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا دیا، اور جب وہ یہودی اندر آئے انہوں نے اس حواری کو قتل کر دیا، اور پھر کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو اب دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش تو کی ہے نا، کی ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تو کوشش کی ہے نا یہودیوں نے۔ آج دونوں ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کیا کہتے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ یہاں سے ان کو تباہ کرتے ہیں، آؤ ان کو یہاں سے مارتے ہیں، آؤ ان کو یہاں سے لوٹتے ہیں۔ آج خدا کی قسم اسی حدیث، یہی حدیث ہو رہی ہے جو حضور نے فرمایا تھا۔ آج ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہے، آؤ فلسطینیوں کو مارو،